ترکی دنیا بھر میں سیاحوں کا من پسند ترین مقام ہے، لیکن ترکی کا تاریخی اور ثقافتی شہر استنبول بالوں کی پیوند کاری کے لیے بھی دنیا بھر کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ سیاحت اور علاج کے ساتھ ساتھ سالانہ 10 لاکھ افراد روپ نکھارنے استنبول کا رخ کرنے لگے ہیں۔ فرانسیسی فٹ بالر زینیڈن زیڈان سمیت متعدد اہم شخصیات یہاں پر ہیئر ٹرانسپلانٹ کرا چکی ہیں۔ استنبول صرف بالوں کی پیوند کاری کے شعبے سے $3 ارب سے زائد زر مبادلہ کمانے لگا۔ ویلسی پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم۔ یورپ کو ایشیا سے جوڑنے والا شہر استنبول وہ شہر ہے جس نے ہزاروں سالوں سے تہذیبوں کا اتار چڑھاؤ دیکھا ہے اور اب بھی دنیا کے سب سے تاریخی شہروں میں سے ایک ہے۔ 1000 سال قبل مسیح میں قائم کیا گیا شہر قسطنطنیہ دنیا کی طاقتور ترین سلطنتوں بازنطینی، رومن امپائر اور سلطنت عثمانیہ کا دارالحکومت رہا۔ مسلمانوں نے جب اس پر قبضہ کیا تو اس کا نام اسلامبول رکھ دیا گیا، جو بعد میں استنبول ہو گیا۔ ترک جمہوریہ کے قیام کے بعد اسے استنبول کے نام سے ہی پکارا گیا۔ تاریخی مساجد، عجائب گھروں، ثقافتی مراکز اور قدیم خوبصورت بازاروں سے بھرا یہ شہر سیاحوں کے لیے ایک پرکشش مقام ہے۔ لیکن آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان یادگار تاریخی مقامات کے علاوہ بھی یہاں ایک ایسی چیز میسر ہے جو دنیا بھر سے لاکھوں سیاحوں کو استنبول کی جانب کھینچ رہی ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ لاکھوں کی تعداد میں سیاح دنیا بھر سے استنبول کا رخ آیا صوفیہ، نیلی مسجد، ٹولمابیشی محل، بیسیلیکا حوض، عثمانی دور کا گرینڈ بازار دیکھنے یا بوسفورس کے کروز شپ یا ایئر بلونز کی سفاری سے لطف اندوز ہونے کے لیے نہیں آتے، بلکہ خود کو سجنے سنوارنے کے لیے استنبول کا وزٹ ویزا حاصل کرتے ہیں۔ جی ہاں، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ استنبول ہیئر ٹرانسپلانٹ یعنی بالوں کی پیوند کاری کے لیے دنیا بھر میں ایک اعلیٰ مقام کے طور پر مشہور ہے، جہاں موجود متعدد معروف کلینکس پر مناسب قیمتوں میں اعلیٰ معیار کی طبی مہارت کے ساتھ گنجے پن کا شکار ہونے والے افراد کو بالوں کے حسن سے دوبارہ مزین کیا جاتا ہے۔ بالوں کی بحالی کے جدید تکنیکیں اور ہنرمند پیشہ ور افراد کے ذریعے عالمی معیار کی خدمات سستے داموں پیش کرنے کے لیے استنبول دنیا بھر میں گنجے پن کا شکار افراد کا بہترین انتخاب بن چکا ہے، جہاں بالوں کی پیوند کاری کے عمل کے لیے درکار 1-2 ہفتوں کی مدت کے دوران سیاح استنبول سمیت دنیا کے قریبی سیاحتی مقاموں کی سیر سے بھی لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اسی لیے مختلف ممالک سے صرف بالوں کی پیوند کاری کے لیے ترکی آنے والے افراد کی سالانہ تعداد 10 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے، جن میں کئی ممالک کے اعلیٰ عہدیداروں سمیت دنیا بھر کی اہم شخصیات بھی شامل ہیں۔ بالوں کی پیوند کاری کے لیے استنبول کا انتخاب زیادہ تر مشرق وسطیٰ اور ایشیائی ممالک کے لوگ کرتے ہیں، لیکن 2022 میں فرانس کے سابق فٹ بال سٹار کھلاڑی زینیڈن زیڈان بھی ہیئر ٹرانسپلانٹ کے لیے ترکی آئے تو استنبول کی اس شعبے میں اپنی پیشہ ورانہ مہارت اور کفایتی نرخوں کی شہرت کو 4 چاند لگ گئے۔ اسی برس ترکی ہیلتھ ٹورزم ڈیولپمنٹ کونسل کے بانی صدر ایمن چکماک نے بالوں کی پیوند کاری کے لیے بیرون ملک سے آنے والوں کی تعداد سالانہ 10 لاکھ تک پہنچنے کا دعویٰ بھی کیا اور کہا کہ ترکی میں بالوں کی پیوند کاری کی آمدن $3 بلین تک پہنچ گئی ہے۔ جی ہاں، یہ تو 3 برس پرانا دعویٰ تھا، لیکن یقینی طور پر ترکی $3 ارب سے زیادہ کا خطیر زر مبادلہ محض بالوں کی پیوند کاری جیسے کام سے کما رہے ہیں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اتنی بڑی رقم ہے کہ وطن عزیز کو جس کے لیے کبھی IMF کے سامنے جا کے بھیک مانگنی پڑتی ہے کہ اللہ کا واسطہ ہے کچھ دے دو، اور کبھی امیر دوست ممالک سے جا کر قرضہ مانگنا پڑتا ہے کہ یار بھائی نہیں کچھ دے دے۔ اپنے دوست ملک ترکی کی اس کامیابی یا پھر حقیقت میں اپنی حکومتوں کی نامناسب حکمت عملی اور پالیسیوں پر کچھ دکھ، کچھ افسوس، کچھ مایوسی اور تھوڑی سی جلن بھی محسوس ہو رہی ہے۔ میری معلومات کے مطابق پاکستان کے بڑے شہروں اسلام آباد، لاہور اور کراچی میں بالوں کی پیوند کاری کے کچھ عالمی معیار کے کلینکس تو موجود ہیں، جہاں نہ صرف مقامی بلکہ پاکستان سے بیرون ملک گئے افراد بھی چھٹیاں منانے آتے ہیں اپنے گھر، تو اس دوران تسلی بخش علاج کرواتے ہیں۔ مگر
हुकूमती तवज्जो और सरपरस्ती ना मिलने के बायस ये शोबा भी ज़र मुबादला कमाने वाली सनत का रूप नहीं धार सका। खैर छोड़िए, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि तुर्क हुक्काम के मुताबिक इस्तांबुल में बैरून मुल्क से आने वालों के बालों की पैबंदकारी पर औसतन $2000 फीकस खर्च होते हैं। एमन चकमाक ने मजीद बताया कि लोग ग्रुप्स में आते हैं, लोग सियाहती पैकेज से आते हैं, वो 3 से 5 दिन के लिए आते हैं। ताहम हेयर ट्रांसप्लांट करवाने वाला कोई भी शख्स 3 दिन में वापस नहीं जाता। ऐसे तमाम अफराद 5 से 7 दिन तक ठहरते हैं। अगर ऑपरेशन करने वाला क्लिनिक उन्हें 3 दिन में प्रोसीजर मुकम्मल होने का बताता है तो वो 4 या 5 दिन ठहरने को तरजीह देते हैं और जब उन्हें यकीन हो जाता है कि सब कुछ ठीक है तब वापस जाते हैं। तुर्क हुक्काम का दावा है कि 165 ममालिक से लोग बालों की पैबंदकारी के लिए तुर्की आते रहे हैं और ये भी वो कहते हैं कि हमारे पास ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अर्जेंटाइन और ब्राज़ील जैसे ममालिक से भी मारूफ लोग आते हैं। हम इस मकसद के लिए यहाँ आने वालों के नाम का ऐलान नहीं कर सकते। यहाँ तक कि मारूफ ममालिक के सुदूर और वज़रा भी यहाँ हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए आते हैं। उन्होंने कहा कि मरीज़ों के हुकूक की वजह से उन लोगों के नाम ज़ाहिर करना हमारे लिए दुरुस्त नहीं होगा। ऑफ कोर्स उनकी प्राइवेसी क्लॉज होती हैं, लेकिन आप ज़रा सोचिए कि जिस तरह सियाहत के पैकेजेस बनते हैं कि लोग जाते हैं 4, 5, 6 के ग्रुप्स में, वहाँ पर VIP तरीके से लोगों को रिसीव किया जाता है। जब आप जहाज़ से उतरते हैं पहले तो आप टर्किश एयरलाइन से जाते हैं और टर्किश एयरलाइन को इसका फ़ायदा अलहदा होता है। अज़राहे मिज़ाह आपको बहुत से लोग ये कहते भी सुनाई देंगे कि टर्किश एयरलाइन को लोग अब टर्किश हेयर लाइन कहते हैं, यानी कि बालों की ये जो लाइन होती है। टर्किश एयरलाइन से वो लोग आते हैं, उनको लिमोजीन में, अगर आपने 5 स्टार पैकेज करवाया हुआ है तो लिमोजीन में आपको पिक किया जाता है एयरपोर्ट से, आपको बेहतरीन होटल में ठहराया जाता है, आपका चेकअप होता है, आपका हेयर ट्रांसप्लांट होता है और वो दिन जिनमें कि आप रिकवर कर रहे होते हैं, आपको इसी तरह के ग्रुप्स, बाकी के लोग जिन्होंने आपके साथ हेयर ट्रांसप्लांट कराया है, उन्हीं के साथ मुख्तलिफ मकामात की सैर का एक पूरा सियाहती पैकेज भी दिया जाता है। दिस इज़ हाउ दे आर मेकिंग मनी। खैर, बालों की पैबंदकारी तुर्की में सेहत से मुतालिक सियाहत का अहम हिस्सा है। लोग तुर्की में मुख्तलिफ कॉस्मेटिक इलाज करवाने आते हैं, ख़ास तौर पर दांतों और मुंह की बीमारियों के लिए। तुर्की बहुत से ममालिक की निस्बत इन मामलात के लिए सस्ता है। इस्तांबुल में बालों की पैबंदकारी और जमालियात पर काम करने वाले एक तिब्बी मरकज़ के ऑपरेटर ऑडीन एडेप्ली ने भी इस बात पर जोर दिया कि इस शोबे में मुस्बत पेशरफ्त हो रही है। एडेप्ली के मुताबिक ज़्यादातर मशरिक़ वुस्ता के लोग हेयर ट्रांसप्लांट के लिए तुर्की आते हैं, लेकिन अब ये तसव्वुर बदल चुका है। उनका कहना है कि हमारे पास पूरे यूरोप से यहाँ तक कि चीन और रूस से भी हेयर ट्रांसप्लांट के लिए सारिफीन आते हैं। ताहम ऑडीन एडेप्ली के मुताबिक बालों की पैबंदकारी खालिसतन तिब्बी माहौल में डॉक्टरों की ज़ेरे निगरानी होनी चाहिए। ये काम गैर तस्दीक शुदा अफराद के हाथ में नहीं होना चाहिए। तुर्की में अगर इस चीज़ पर सख्त कंट्रोल को यकीनी न बनाया गया तो हमारी बढ़ती हुई तिब्बी रफ्तार में खलल पड़ जाएगा। यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तुर्की दुनिया में बालों की पैबंदकारी के ऑपरेशंस के लिए सरे फहरिस्त 3 ममालिक में से एक है। इस्तांबुल में हेयर ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी के लिए फ्लैकुलर यूनिट ट्रांसप्लांटेशन यानी FUT और फ्लैकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन यानी FUE के तरीक़ाकार इस्तेमाल किए जाते हैं। ताहम बाद में होने वाली पेशरफ्त की रोशनी में FUT तरीक़े की उसकी ज़्यादा मांग है और लोग उसकी ज़्यादा सिफारिश की जाती है। बालों की पैबंदकारी के शोबे में DHI हेयर ट्रांसप्लांटेशन में अगली नस्ल की तकनीक मानी जाती है और गुज़िश्ता कुछ सालों से DHI तकनीक को सबसे कामयाब इंतखाब समझा जाता रहा है। अगर DHI तकनीक किसी के लिए मौजू ना हो तो इसके ना मौजू होने पर FUE बेहतरीन तरीक़ाकार समझा जाता है, क्योंकि ये एक वसी इलाके पर किया जाता है। ताहम DHI तकनीक के इस्तेमाल पर कामयाबी की शरह बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन DHI तरीका इलाज से पहले मरीज़ के अमराज़ क़ल्ब के डॉक्टर से मशवरा बहुत ज़रूरी है। इसी तरह एक गुर्दे वाले या हेपेटाइटिस और HIV मुस्बत वाले मरीज़ों के हेयर ट्रांसप्लांटेशन के लिए DHI के तरीक़ाकार को इतना सराहा नहीं जाता
اور نہیں اپنایا جاتا۔ اسی طرح بالوں کی پیوند کاری کے ایک طریقہ کار کو نیلم ٹپ پیوند کاری کہا جاتا ہے، اور اس تکنیک میں قیمتی پتھر نیلم کے قلم کے ساتھ مریضوں کے جڑوں سمیت اٹھائے گئے صحت مند بالوں کو سر کے خالی علاقوں میں سہ رخی چینلز کھول کر رکھ دیا جاتا ہے۔ نیلم بال کی پیوند کاری سے ایک ہفتہ پہلے بھی ڈاکٹر مریض کو کافی، سبز چائے اور شراب جیسے مشروبات نہ استعمال کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ دل کے مریض کو اس طریقہ کار کے مطابق ہیئر ٹرانسپلانٹیشن سے پہلے اپنے امراض قلب کے ڈاکٹر سے اجازت لینا بھی ضروری ہوتی ہے۔ آخر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مختلف افراد کے عمر کے مختلف حصوں میں بال جھڑ جاتے ہیں۔ ایسے اگر جوانی میں ہو جائے تو بہت سے لوگوں کو اپنا روپ پسند نہیں رہتا۔ ایسی صورت میں اگر وسائل میسر ہوں تو ڈپریشن میں آنے یعنی مایوسی کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بالوں کی پیوند کاری آج کل ایسی جدت کے ساتھ سامنے آ چکی ہے جو فرد کو آرام سے قدرتی بال فراہم کرتی ہے۔ گنجے پن کا شکار مریض کے صحت مند بالوں کو ہی سر کے ان حصوں میں پیوند کیا جاتا ہے جہاں کے بال کمزور ہو کر گر چکے ہوتے ہیں، یعنی بال جھڑنے والے حصے میں مریض کے لیے اس کو اپنے ہی اس کے صحت مند بالوں کو پیوند یا بالکل پودوں کی طرح لگا دیا جاتا ہے۔ ہیئر ٹرانسپلانٹیشن دراصل ایک چھوٹا سا سرجیکل آپریشن ہی ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اسپتالوں کے ماحول میں ایک ماہر اور تجربہ کار ڈاکٹروں اور ٹیم کے ذریعے اس کو کرنا سب سے محفوظ طریقہ کار ہے۔ ڈاکٹر اور مریض کے درمیان طے شدہ معاہدے کے تحت بالوں کی پیوند کاری کا یہ عمل سر مونڈے بغیر بھی کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ خواتین کی ہیئر ٹرانسپلانٹیشن کرتے وقت اکثر سر کے بال نہیں مونڈے جاتے۔ یہ ایک طبی عمل ہے، مگر اسے سر انجام دینے والی ٹیم اگر پیشہ ورانہ مہارت سے مالا مال نہ ہو تو بہت سے مسائل ہو جاتے ہیں، اور اگر پیشہ ورانہ مہارت سے مالا مال ہو تو اسے جمالیاتی حوالے سے بھی بہترین بنا سکتی ہے۔ ایک ماہر ٹیم گنجے پن کا شکار اپنے مریض کی پیوند کاری کے دوران سامنے کی ہیئر لائن کا مناسب ترین انتخاب کر کے اس شخص کی شکل و صورت میں نکھار لا سکتی ہے، اور اگر یہ ٹیم ماہر ڈاکٹروں پر مشتمل ہو تو ٹرانسپلانٹ کیے ہوئے بال کچھ ہی عرصے میں قدرتی نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور ایسے ماہرین پر مشتمل کلینکس کی بڑی تعداد نے استنبول کو اس ضمن میں اربوں ڈالر کمانے والی ایک انڈسٹری اور اربوں ڈالر کمانے والا ایک شہر بنا دیا ہے۔ اور اب تو یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ صرف ہیئر ٹرانسپلانٹ ہی نہیں، اگر آپ نے اپنے پورے جسم کا طبی معائنہ کرانا ہے تو اس طرح کے پیکیجز بھی ٹرکی انٹروڈیوس کرا رہا ہے، جہاں پر کہ آپ بہت کم نرخوں میں آئیے، وہاں پر ٹھہریے، اپنا پورا جسمانی طبی معائنہ کرائیے، ایک دن کے بعد اگلے دن واپس چلے جائیے۔ لیکن جو بھی آتا ہے وہ صرف ایک دن کے لیے نہیں آتا، وہ 2 4 5 دن رک جاتا ہے اور ساتھ سیاحت بھی کرتا ہے، ترکی میں استنبول میں ڈالرز بھی خرچ کرتا ہے۔ اس کے اوپر بھی ایک تفصیلی پروگرام کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ وہ انڈسٹری بھی رفتہ رفتہ بلین ڈالرز انڈسٹری میں کنورٹ ہونے جا رہی ہے۔ ہم اپنے برادر اسلامی ملک ترکی سے یہ سب چیزیں سیکھ سکتے ہیں، اور پاکستانی ڈاکٹرز پوری دنیا میں بہترین ڈاکٹرز مانے جاتے ہیں۔ کاش کہ ہمیں سمجھ آ جائے اور ہم ان تمام چیزوں کو ایک پراپر انڈسٹری میں کنورٹ کر سکیں، اور ہمیں زر مبادلہ کے لیے دوسروں کے آگے بھیک نہ مانگنی پڑے۔ امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔